جب اس کی پاور ہی پیچھے سے ختم ہو گئی اور اس کی بیٹری ہوگی ڈیڈ، پھر ماں بھی کہے گی شرم نہیں آتی، نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو بیٹری بجھی پڑی۔ ابا بھی کہے گا یار شرم کر، تیری اٹھک بیٹھک کنکوں کے ساتھ ہے۔ پھر لوگ کہیں گے یار کدے حلال بھی کھا لیا کر، کبھی کہا کر یار سود ہے اس کو چھوڑ دے۔ جہاں سے پاور آنی چاہیے تھی اس چیزوں کی اچھائی برائی حلال حرام کو سمجھنے کی، وہ تو پاور ہی ختم ہوئی پڑی۔ اگر اندر کی بیٹری چارج ہو تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان یہاں بیٹھ کر مکہ مدینے کی حاضری کی دعا کرتا ہے۔ اگر بیٹری اندر کی ڈیڈ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو مسجد کے پڑوس میں مکان ہو، خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اپنی ہم اندر کی بیٹری کو ہر وقت چارج رکھیں، دل کی پاور کو ہر وقت مضبوط رکھیں، جہاں چلے کرنٹ، گناہ دیکھے آنکھیں نو ہو فوراً کرنٹ اندر سے مارے، خبردار غل چیز ہاتھ کے اندر آوے اندر سے کرنٹ ہی سے پہنچے۔ کوئی ایسا رستہ کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں قدم اٹھے تو اندر سے پیروں کو کرنٹ پہنچے۔ بیٹری ڈیڈ ہے میرے پیار، اسے اللہ کی محبت کی جھٹکے لگاؤ، اسے خشیت الہی کے جھٹکے لگاؤ، اس کو اللہ کے ڈر اور خوف کے جھٹکے لگاؤ، یہ چارج ہو جائے۔ لیکن ہم اس بیٹری کو چارج نہیں کر رہے۔ پورے حاصل پور کے اندر جگہ جگہ بیوٹی پارلر، مردوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی سیلون بنے پڑے ہیں۔ کوئی چہرے کو بنا رہا ہے، اتنا چہرہ بننے کے باوجود بھی چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یار سننا سننا بیٹھا، غمگین بیٹھا، پریشان بیٹھا، کیا بات ہے۔ ایک بات بتاؤ محترم مکرم دوست بزرگوں، انسان ہے، گردوں کا اسے مرض ہے، بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار کیا بات ہے، بیمار ہے تو، اس کے اوپر لکھا ہے گردے کی تکلیف، اس کے اوپر لکھا ہے دل کی تکلیف، اس کے اوپر لکھا ہے پھیپھڑوں کی تکلیف، یار کیا بات ہے تو۔ حضرت ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں حضرت اقدس پیر طریقت قاری محمد یاسین صاحب، جمعیت کے ماشاءاللہ امیر ہیں اس کے ضلع بہاولپور کے، اور مدرسہ صدیق اکبر کے محتوی میں بہت سارے ادارے حضرت کو دل کی عطا کرائیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ نہ قبول فرماوے۔ حضرت قاری محمد یاسین صاحب اوپر آ جائیں گے یہاں، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پھیپھڑے کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور چہرے کو پڑھ کر، چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والے سمجھنے والے کہتے ہیں بیمار ہے، تو چہرے پر تو نہیں لکھا تھا کہ دل کی تکلیف ہے، گردوں کی بیماری۔ تو جس طرح اندر کی مرض ہو اس کا اظہار چہرہ کرتا ہے، اس درد اس تکلیف کا اظہار چہرے پر آتا ہے۔ اگر اندر بیٹری چارج ہو تو اس کا اظہار بھی انسان کے کردار کے اوپر آتا ہے۔ اگر کردار بدلنے لگ جائے تو سمجھ لو اندر کی بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ غلط راستوں پر چلنے میں اور غلط کاموں میں کرنے میں دل لگے تو سمجھ لو اندر بیٹری مجھے وہ چارجنگ، مجھے وہ ارتھ نہیں دے رہی کہ جس سے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکوں۔ ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے پھر بھی غلط راستے پر جانے کو، غلط ہاتھ پکڑنے کو دل کرے گا، کیونکہ اندر سے پاور نہیں ملی۔ دنیا کی بیٹری گاڑیوں کی، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی ڈیڈ ہو جائے تو چارج بیٹری کے ساتھ اسے جھٹکا دلواتے ہو۔ اگر اپنے اندر کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے تو ایسے اللہ والے جیسے مفتی صاحب آپ کے ہاں بیٹھے، قاری یاسین صاحب بیٹھے، ان اللہ والوں کی صحبت میں تشریف لے جائیے، نگاہیں ان کی پڑتی رہیں گی، ڈیڈ بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ تین جگہوں سے ہمارے پر نحوست برس رہی، تین جگہوں سے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو نفس نفسی اور بگاڑ پیدا ہوا پڑا ہے تین راستوں سے۔ پہلا یہ
کہ 80% نسل کا تباہ ہو جانا اس وجہ سے ہوا. یہ بچے اللہ اس کے رسول سے دور، گیموں میں، پریشانیوں میں، یہ بچے، یہ انسانی نسل جو تباہ ہو رہی ہے، 80% اس میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا. دوسری بات، 10% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بے نمازی ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا ہے. 10% انسانیت اپنی اوقات سے اس لیے گر گئی کہ ہم نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے ولیوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس، متقی لوگوں کے پاس ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آوے کا آوے ساری کی ساری نسل تباہ ہو چکی ہے. ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں حاصل پور کے غیور مسلمانوں، 8 دن، نہ 6 نہ 7 نہ 9 نہ 10، 8 دن پورے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک 2 کام کر لو. نہ سمجھانا پڑے گا، نہ پڑھانا پڑے گا، نہ دکھانا پڑے گا، نہ بتلانا پڑے گا. 8 دن حلال روزی گھر میں لاؤ، اور گھر والی سے کہہ دو بچوں کو جو کھانا پکا کے دینا ہے، نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ. باورچی خانے میں گھسے تو وضو، سر کے اوپر دوپٹہ ہو، ذکر الہی سے سبزی کٹے، ذکر الہی سے چمچہ چلے، اللہ کا ذکر دور شریف پڑھتی ہوئی گھر کے کچنوں سنبھال لے. جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا، انشاءاللہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھلاؤ، تمہیں تہجد کے لیے مصلی پہ نظر آئے گا انشاءاللہ. ذمہ داری سر کرتا. جہاں کہیں بھی جلسہ ہو ہمارا کھانا رانا صاحب کیا ہوتا ہے پتہ، متقی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں. نماز پڑھنے والے سے متقی بڑا کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ تقوی پرہیزگاری کی بلندیوں پہ چڑھ گیا لیکن نماز کا سجدہ نہیں، اس کا تقوی بیکار. اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب برائیوں سے روکے گی انسان تقوی کی بلندی پہ چلا جائے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر چاہتے ہو ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ کلمے پر موت آئے اور کلمہ پڑھتے موت آئے اور حلال ہاتھوں سے، نیک ہاتھوں سے قبر میں اتریں، تو نماز کے تحفے کو اپنی زندگی کے اندر سجا لو. 90% انسان کی جسمانی، 90% انسان کی روحانی بیماریاں نماز کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی. باقی صدقہ، خیرات، رمضان، قرآن کی تلاوت، 10% بیماریاں ان سے ختم ہو جائیں گی. اگر 10% میرے عزیزوں رہ جائیں تو 90% طاقت پہنچتی ہو تو 10% کا کوئی کام ہوگا؟ 2 چیزوں سے یاری لگا لو، 2 اللہ کے تحفوں سے یاری لگا لو. دنیا کا یار تمہیں قبرستان تک لے کے جائے گا، یہ یار تمہیں جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرائیں گے. پہلا یار نماز کا سجدہ، دوسرا یار قرآن کی تلاوت میں. نماز پابندی، یہ سفارش، قرآن کریم کی تلاوت ہو، پڑھنا نہیں آتا دیکھنا شروع کر دو، یہ دیکھنا بھی برکت ہے. قرآن کھول لو، اللہ گھروں میں نور عطا فرمائے گا. اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ زندگیوں کے اندر نور نصیب فرمائے گا. اور میرے پیارو، اللہ تمہیں بہت عزت عطا فرمائے. قرآن پاک کے وہ حافظ جو نکمے ہو گئے اور قرآن پڑھ کے بھول گئے، اللہ کے واسطے زندگی ہے قرآن پڑھ لو، ورنہ سارے معاملات تو بعد میں. قرآن جب اپنا حق مانگے گا نا، بندہ جب اپنا حق مانگتا ہے، نہ گلی دیکھتا ہے، نہ بازار دیکھتا ہے، نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا. میرا کہ جی میرا حق نہیں دیتا. قرآن بھی قیامت کے یہ نہیں دیکھے گا کشمیری آیا، ہاشمی آیا، فقیر آیا، کہ میرا حق کوئی نہیں دیا. مجھے پڑھا ساری زندگی اس نے میری نسبت کے ساتھ، میرا نام ساری زندگی اس نے لیا، میری نسبت کا نام اس نے، حافظ جی، حافظ کا نام بھی کوئی حاصل پورے میں جانتا تھا. اسے شرم نہیں آتی کہ میری نسبت کا نام لیا اور مجھے بھول جائے؟ یا اللہ اس سے تو نہیں پڑھ. یہ جھگڑالو ہے. اگر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا تو اس کی گستاخی، ناقدری کرنے والے کو پھنسائے گا بھی ضرور میرے.